السلام علیکم میرے پیارے ویورز. تو آج ہم جا رہے ہیں جی میرج ہال کا وزٹ کرنے، جہاں ہمیں نکاح کی دعوت ملی ہے. تو نکاح تو رات میں ہے، لیکن ہم لوگ ابھی ظہر کی نماز ادا کر کے الحمدللہ نکل چکے. تھوڑا وزٹ کر لیں گے اور کچھ باتیں بھی آپ لوگ سے نکاح کے متعلق ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پیاری سی مسجد بھی آپ کو دکھ رہے گی. اور یہ مسجد کے پاس ہماری گاڑی رک گئی ہے، اور یہ ہے وہ میرج ہال. اور یہ ہوٹل بھی ہے اور میرج ہال بھی ہے. بہت پیارا ہے جی، دیکھنے سے تو لگ رہا، ان ہونے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے نہیں ہے. تو نکاح تو رات میں ہے، یعنی مغرب کے بعد ہی. تو ابھی ہم لوگ دن میں وزٹ کرنے آ گئے. تو یہ اب خوبصورتی بھی دیکھتے رہیے، اور میرے باتوں کو بھی دھیان سے سنیے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. نکاح کے متعلق کچھ باتیں کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو نکاح سے جوڑے رکھا ہے. اور یہ کائنات اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ کائنات نکاح سے جڑی رہے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والے رہیں گے تب تک یہ دنیا فنا نہیں ہوگی. تو جب اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے نکاح بھی نہیں رہے گا. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نکاح، اور زوہا وٹ ساداب بھائی. تو یہ نکاح کا یہاں پر ہی پروگرام ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ نکاح وہ اہم چیز ہے جس سے بندہ نکاح ہو جانے کے بعد شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جو بغیر شادی شدہ رہتا ہے وہ شیطان کا مطلب قریب رہتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جب نکاح کا ایج ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ شادی کرا دینا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کا جو حق ہے بچوں پر وہ 3 حق ہے. جو پہلا حق یہی ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے. دوسرا حق یہ ہے کہ اچھی جگہ تعلیم دلائے، اچھی تعلیم دلائے. اور تیسری حق یہ ہے کہ اس کی اچھی جگہ نکاح بھی کرائے، اچھا رشتہ ڈھونڈ کے نکاح کرائے. یہ والدین کے بچے پر حق ہے کہ وہ ایسا کرے. اور یہ دیکھیں، اب ڈیکوریشن دیکھیں میں یہ جو دکھا رہا ہوں، اور اسی میں کچھ باتیں شادی کے متعلق بھی کرتے جا رہا ہوں. اب یہ بھی دیکھتے رہیے. یہ جو میرج ہال ہے اس کی خوبصورتی، سجاوٹ، اور درخت وغیرہ کی جو یہاں پر ہی ڈیکوریشن کی گئی کتنی پیاری کی گئی. تو رات میں پھر ایک بار آؤں گا تو پتہ لائٹنگ ویٹنگ جب چالو ہو جائے گی تو اور خوبصورت لگے گا. ابھی دن میں وزٹ کر رہا ہوں تو آپ لوگ کو دکھا دے رہا ہوں. تو میں بات کر رہا ہوں تو نکاح کی. تو نکاح ایک بہت اہم سنت ہے. انبیاء علیہ السلام کی 4 سنت ہے، 4 پسندیدہ چیزوں میں سے جو آتا ہے کہ مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور آپ کا نکاح کرنا، اور ایک کیا ہے ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے، یاد آئے گا تو میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں بتا دوں گا. لیکن یہ کیا ہے، ایک اور ہے ختنہ وغیرہ کرنا، شاید یہ ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا. تو نکاح کرنا بہت اہم سنت ہے، اور اس کو جب بندہ قابل ہو جائے تو نکاح بچہ یا بچی کر دینا چاہیے. اور نکاح میں جو ہے 4 احکام ہیں جی، بس نکاح میں 4 نہیں، سوری 6 احکام ہیں، جس میں کہ 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، اور 3 سنت ہے. یہ دیکھیں جی، یہ درخت سے آملہ گرا ہے. یہ آملہ کا درخت بھی یہاں پر ہی لگا ہوا ماشاءاللہ. یہ پیارا سا میرا منہ بولا بیٹا ہے. اور یہ ہے بچی، اور یہاں کافی سارے آملہ گرے ہوئے ہیں جن کو میں اٹھا رہا ہوں. لمسم بچے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. کافی آملہ کا یہ درخت میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اپنی لائف میں، کیونکہ ہمارے سٹی ایریا میں رہتے تھے سب درخت دیکھنے کو نہیں ملتا. ہمارے ادھر سٹی میں وہی پیپل، نیم اور کیا کیا ہوتے وہی سب کا ہم لوگ دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ ناریل ڈاپ کا درخت، چھوٹے چھوٹے بھی ڈاپ ہوئے، تھوڑا روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. تو میں بات کر رہا تھا جی، نکاح کے 6 احکام ہیں، جس میں 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، اور 3 سنت ہے. جو فرض ہیں وہ یہ ہیں کہ بندے مطلب نکاح میں ایجاب و قبول، آفر اور ایکسیپٹ، جو آفر مل رہا ہے اسے ایکسیپٹ کرنا، یہ ایجاب و قبول کہلاتا ہے، یہ فرض ہے. اور 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے. یہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، اور جو گناہ جو کرتے ہیں لوگ وہ چھپ کے گئے، اسی لیے اعلانیہ طور پر نکاح کو رکھا گیا ہے.
اور یہ ویو دیکھیے ابھی میں فرسٹ فلور سے بنا رہا ہوں. تو دو فرض آپ کو پتہ چل گیا جی، ایجاب و قبول اور گواہوں کا موجود ہونا، کم سے کم 2 مرد کا ہونا. اور نکاح میں جو تیسری چیز واجب ہے وہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. تھوڑا یہ اوپر سے آپ ویو دیکھ لیں. اور ہم ابھی کھڑے ہیں بالکونی میں، اور یہ فرسٹ فلور ہے. یہ فرسٹ فلور میں روم بھی دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، 5-6 روم ہیں، تو آپ روم بھی بک کر سکتے ہیں اپنے لیے. تو کافی اچھا یہ میرج ہال ہے جی، اور ڈیکوریشن بھی بہت اچھا ہے، اور ٹری پیڑ پودے بھی بہت سارے لگائے گئے ہیں، اور میں لائٹنگ کا بھی اچھا خاصا انتظام ہے. تو دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک کیمرہ کر کے. یہ ٹری وغیرہ، درخت وغیرہ، یہ دیکھیے ادھر لائن سے ایک دم سیدھا سیدھا پیارا پیارا یہ ٹری ہے پوری، اور ادھر بھی، اور ادھر بھی، اور ادھر بھی ہری بھری پوری ہریالی ہریالی ہے. تو ہم آ گئے جی فرسٹ فلور سے نیچے، اور یہاں پر ایک گھر ٹائپ کا بنا ہوا پرندوں کے لیے، کافی پیارا لگ رہا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے جی نکاح کے ارکان کی. تو نکاح کے ارکان میں 2 فرض تھی جو ہم نے بتا دیا، اور تیسری جو واجب ہے وہ ہے آپ کا اپنی وائف کا مہر ادا کرنا. شریعت نے جو مہر مقرر کیا ہے کم سے کم، اور آپ کی حیثیت جتنا ہو زیادہ آپ جتنا بھی کر سکتے، کم سے کم تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، اور وہ ادا اپنی وائف کو ادا کر دینا چاہیے. یہ دیکھیں یہ پیاری سی مسجد دکھ رہی ہے. تو ابھی عصر کی اذان ہو گئی ہے، تو ہم عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو عصر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، تو پھر آپ کو نکاح میں جو 3 سنت ہے وہ بتاتے ہیں. تو ہم پہنچ گئے جی اب مسجد عصر کی نماز ادا کرنے، اور سامنے یہ اس میرج ہال کے سامنے ہی مسجد ہے. الحمدللہ بڑی آسانی ہوئی ہے، ہمیں مسجد ڈھونڈنا نہیں پڑا ہے. تو چلے ہم وضو کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد نماز ادا کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے اس مسجد میں وضو کر لیا ہے. اب نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کر کے آپ کو پھر ملاقات کرتے ہیں، اور آپ کو بتانا ہے کہ نکاح میں جو 3 سنتیں وہ کیا ہے. یہ چیز بھی آپ کو میرے پیارے ویورز، تو جس مقصد کے تحت ہم لوگ پٹنہ آئے تھے، تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں میرج ہال میں. اور یہ منترا کا میرج ہال ہے، اور اچھا خاصا ڈیکوریشن کیا ہوگا جہاں تک امید ہے. تو ابھی ہم لوگ انٹری لیتے ہیں، اور میرج ہال میں آپ کو وی دکھاتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور کیسی خوبصورتی ہے، کیسا ڈیکوریشن، وہ سب آپ کو دکھاتے ہیں. اور میرج ہال کے جسٹ سامنے ہی ایک، تو یہی وہ میرج ہال کے سامنے یہ مسجد ہے جہاں ہم نے عصر اور مغرب کی نماز پڑھی تھی. اور یہ اس میرج ہال کا نام ہے منترا. ہوٹل بھی ہے، ریسٹورینٹ بھی ہیں، آپ کو روم وغیرہ بھی مل جاتی. تو اب رات کا سمے ہو گیا، تو ڈیکوریشن لائٹ وغیرہ سب جل چکی ہے. تو آپ کو اندر کے کچھ خوبصورتی دکھاتے ہیں رات کی کیسی یہاں کے ڈیکوریشن ہے. اور جو ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی کہ نکاح میں جو 3 سنتیں ہیں وہ بھی آپ کو ابھی ہم بتا دیتے ہیں. کہ نکاح میں جو 6 ارکان ہیں، جس میں کہ 2 فرض تھی، 1 واجب اور 3 سنت، تو وہ 3 سنت باقی تھی. تو یہ اب خوبصورتی بھی دیکھتے رہیے، اور میرے باتوں پر غور بھی کرتے رہیے. جو 3 سنت ہے، جس میں پہلی سنت یہ ہے کہ نکاح ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد یہ خطبہ ہوتا ہے. تو خطبہ دینا بھی سنت ہے، اور یہ لازمی تو نہیں ہے، لیکن یہ جب سنت ہے تو اسے دینا چاہیے، اور لوگوں کو اچھے سے کان لگا کر خاموشی سے سننا چاہیے. اور یہاں تو ترجمہ بتایا نہیں جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ تو ہندی زبان ہے، لیکن خطبہ جو ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے. تو امام صاحب کو چاہیے کہ اس کا تھوڑا اردو میں بھی بتا دیا کرے کہ لوگوں کو علم پہنچے. علم جتنا پہنچے گا لوگوں میں تھوڑا شعور آئے گا. تو یہ دیکھیں جی خوبصورتی. بھئی ہم نائٹ کے ٹائم ان ہو رہے ہیں. اور جو دوسری سنت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبہ دے دیتے تو آپ کے پاس سامنے جو چھواڑے ہوتے، کھجور چھوارے جو بھی ہوتے، وہ لوگوں میں لٹاتے. تو یہ بھی ایک سنت ہے لٹانا، لیکن دیکھے کہ زمین وغیرہ پہ نہ گرے، گرے تو اٹھا لے کیونکہ یہ رزق ہے. اور یہ خوشی کا اظہار ہوتا تھا نبی کریم کا جب نکاح کسی کا ہو جاتا تھا. تو یہ خوشی کا اظہار ہے، چھواڑے لٹانا، بانٹنا. تو آپ بھی یہ سنت ابھی بھی قائم ہے الحمدللہ. جہاں بھی نکاح ہوتا ہے یہ چھواڑے وغیرہ، کھجورے وغیرہ بٹتی ہے. اور جو تیسری سنت ہے وہ ہے ولیمہ.
ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، اور یہ جو ولیمہ نکاح کے رخصتی کے ایک رات گزرنے کے بعد کرنا سنت ہے. ایسا نہیں جس دن رخصتی ہوا اسی دن کر لینا، یہ سنت نہیں ہے. سنت اسی وقت کہلائے گا ایک رات رخصتی کے ایک رات گزر جانے کے بعد یہ سنت کہلاتا. تو یہ 6 چیزیں جو ہے بس شادی میں، 7واں چیز کوئی چیز نہیں ہے جی. یہ سب ہم لوگ اپنے سے بنا لیے ہیں، ہلدی تو مہندی تو کیا کیا پتہ نہیں، ابھی اور اگڑم بگڑم چیزیں رائج ہوتے جا رہی مسلمانوں میں بھی. تو یہ 6 چیز بس یاد رکھنا ہے، یہ 6 چیزوں میں نکاح ہو جاتی ہے. اچھا کھانا کھلانا آپ کا استطاعت ہے، اچھا کھانا کھلائیے، اچھا جگہ کھلائیے، مشکل نہیں ہے، لیکن خرپاتی سے بچیے، بدعت سے بچیے، یہ بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ کھانا لینے کا یہاں سسٹم ہے، اور یہاں پلیٹ وغیرہ چمچ وغیرہ سب رکھا ہوا ہے. تو زیادہ لوگوں کا یہاں اہتمام نہیں کیا، کم سے کم لوگوں میں یہ نکاح ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو نکاح جتنا ہو سکے اچھے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا میں آخری مفہوم بتا رہا ہوں، کلو بدعت ضلالن کلو ضلالن فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آگ میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والے کام ہے. تو ایسا کام شادی وغیرہ میں نہ کرے کہ آدمی اللہ کو ناراض کرے اور جہنم میں جانے والا کام کرے. لوگ کہتے کہ ارے شادی ہے ایک بار تو ہوتی ہے، تھوڑا یہ سب کر لینے دو. تو ان لوگوں سے میرا کہنا ہے بھائی موت بھی ایک ہی بار ہوتی ہے، 2 بار نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کو دوبارہ توبہ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا. تو اب یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کرے، ناراض کرنے والا کام نہ کرے. تو اگر آپ کے پاس حیثیت ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ جتنا اچھا کھانا کھلانا چاہے، جتنے لوگوں کو کھلانا چاہے کھلائے، جتنا سجانا چاہے سجائے، مشکل نہیں ہے. اور ولیمہ میں بھی اسی طرح بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک خیر ایک شر، یعنی ایک اچھی ولیمہ ایک بری ولیمہ. اچھی ولیمہ وہ ہوتی ہے جو اس میں ہر وہ رشتہ دار کو بلایا جاتا ہے، جس میں جو غریب سے غریب بھی ہو اسے بھی بلایا جاتا ہے، امیر سے امیر ہو اسے بھی بلایا جاتا ہے. ایسا نہیں صرف امیروں کو پوچھا جائے غریبوں کو بھول جائے. تو اللہ کے رسول نے اسی پر یہ فرمایا کہ اچھا ولیمہ وہ ہے جس میں مسکین غریب رشتہ دار وہ بھی ہے، اور جو آپ کے امیر ہے وہ بھی ہے. تو یاد رکھے ولیمہ جب بھی کرے اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی نہ بھولی، یاد کر کے انہیں بھی دعوت دے. اور اسٹارٹس میں بھی ہمیں پہلے تو یہ سوپ ملا اور بڑا پیارا تھا، اور مجھے ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملا کھانے کا.